آگے بڑھتے ناظرین، مشرق وسطی آگ اور خون میں گھر چکا۔ ایک جانب غزہ پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ہے، دوسری جانب اسرائیل اور یمن کے حوثیوں میں لڑائی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، انہیں صحت فراہم کرنے والی سہولیات تباہ کر رہا ہے، ان تک پہنچنے والی امداد روک رہا ہے، خوراک روک رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 45,000 سے بھی بڑھ چکی۔ تازہ کارروائی میں اسرائیل نے غزہ کے کمال عدوان ہسپتال کو جلا دیا اور یہاں موجود مریضوں کو جبری طور پر نکال دیا ہے۔ سفاکیت کی انتہا دیکھیں، شدید زخمی اور جاں بلب مریضوں کو نکالنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے صرف 15 منٹ دیے گئے۔ یہ غزہ کا آخری بڑا اور فعال ہسپتال تھا، لیکن اسرائیلی حملے کے نتیجے میں بند ہو چکا ہے۔ اس وقت کمال عدوان ہسپتال کی عمارت کسی بھی قسم کی طبی سہولت فراہم کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر اور طبی عملے کے کئی اراکین کو بھی اسرائیل حراست میں لے چکا ہے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ یہ ہسپتال حماس کا گڑھ ہے، جو فلسطینی اسرائیلی حملوں سے بچ جاتے ہیں۔ خوف ہے کہ سردی، بھوک اور بیماری انہیں شکار کر لے گی۔ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں مقیم بچے سخت سردی کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں 3 نومولود سردی کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں۔ انسانی امداد لے کر تقریباً 65 ٹرک غزہ کی پٹی میں داخل ہوتے، لیکن یہ تعداد وہاں کی آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ کم ہے۔ اسی وجہ سے غزہ کو بڑے پیمانے پر قحط کا سامنا بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف 4 ماہ میں غذائی قلت کی وجہ سے 19,000 بچے اسپتالوں میں داخل ہوئے۔ غزہ پھر لبنان جو ہے اور شام میں کارروائیوں کے بعد اب اسرائیل نے یمن کا رخ کر لیا۔ یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حوثیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف حملوں کی رفتار تیز کر دی اور یہ حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ حوثیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے حملے اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک فلسطینیوں کی نسل کشی اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا۔ حوثی اسرائیل پر حملے تو کر رہے ہیں، لیکن امریکی دفاعی نظام کی وجہ سے وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا پا رہے۔ حوثیوں کے تازہ حملوں میں تل ابیب کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا اور بحیرہ عرب میں ایک جہاز پر ڈرون حملہ کیا گیا، لیکن اسرائیل امریکی اینٹی میزائل سسٹم کے ذریعے یہ حملے روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ اینٹی میزائل سسٹم اکتوبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے منظور کیا تھا۔ ایک جانب یمن کے حوثی اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، دوسری جانب سعودی عرب نے یمن کے لیے $50 کروڑ کے نئے معاشی پیکج کا اعلان کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق پیکج کا مقصد یمن کی اقتصادی صورتحال بہتر کرنا اور یمن سینٹرل بینک کو مستحکم کرنا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق یہ امداد یمنی عوام کے لیے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے اور حکومتی اداروں کی صلاحیتیں بڑھانے میں مدد دے گی۔ امداد کے اہم مقاصد میں بجٹ اور تنخواہوں کے اخراجات پورے کرنا، اقتصادی اصلاحات کے منصوبے نافذ کرنا اور نجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینا شامل ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین اس وقت ترجمان غزہ جلال الدین فرح صاحب، لیکن میں ایک تعارف اور بھی کرواتا چلوں ناظرین کہ حال ہی میں پاکستان میں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا بہت بڑا قدم ہے، فلسطین فاؤنڈیشن کا قیام کیا گیا ہے، جو کہ جلال الفرح صاحب کی کوششوں سے ممکن ہو پایا اور آپ کو اس کا چیئرمین بھی منتخب کیا گیا ہے۔ تو جلال الفرح صاحب بہت مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جلال الفرح صاحب، ہمیں لگا تھا کہ شاید اس لڑائی میں نقصان بھلے ہوا ہے اہل فلسطین کا، اہل غزہ کا، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس لڑائی کے اندر اسرائیل پسپا ہوگا، پیچھے ہٹے گا۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ تمام امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں؟ غزہ مکمل طور پہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اور بات صرف غزہ تک نہیں رہتی ہے، اس کے نشانے پر یمن بھی ہے، شام تو پہلے ہی فتح کر چکا۔ تو وہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک پلان تھا جس کو اب تک ایک متھ کہا گیا تھا، وہ تو عملی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سید الہدی صاحب۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے، میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اسرائیل، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جی 45,000 شہید ہیں اور 1,10,000 زخمی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 65,000 سے زیادہ شہادتیں۔ اچھا، غزہ تقریباً 85% تباہ ہو چکا، عمارتیں، ہسپتالز، مساجد، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لیکن جو اسرائیل کا اصل ہدف، وہ اس حماس اور مجاہدین کا طاقت کو ختم کرنا، میرے خیال میں یہ ابھی میں آپ کو یہ خوشخبری دے دوں، چند منٹ پہلے غزہ، شمالی غزہ سے
اسرائیل بر باقاعدہ راکٹس داغا گیا ہے اور وہ بھی تل اویو کے اندر اور یروشلم تک بھی پہنچ گئے ہیں. تو اسرائیل کی جو دعوے ہیں کہ ہم مجاہدین کا طاقت کو بالکل ختم کریں گے، آپ کا سامنے مجاہدین غزہ کے اندر ابھی بھی کھڑے ہیں، غزہ کے عوام ابھی بھی ثابت قدم ہیں، اور جتنا بھی کوشش کر لے بنجامین نتنیاہو اور اس کی جو دہشت گرد کیبنٹ ہیں اور وار کیبنٹ ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ وہ مجاہدین کا مکمل خاتمہ کر سکیں گے، یا غزہ کے عوام کے اس صبر اور استقامت میں کوئی فرق آئے گا. علی حیدر صاحب، اس وقت غزہ کے عوام جو برداشت کر رہے ہیں وہ بدتر بھی برداشت نہیں کر سکتا. بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ تشویش حالت ہے اس وقت غزہ کے اندر، خاص طور پہ سردی میں. اس وقت میری عوام پانی کے اوپر سوتے ہیں، بارش کے پانی کے اوپر سوتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے گریٹر اسرائیل، علی حیدر صاحب، میرے اور آپ کے ساتھ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ہمارے آپ کے حسین چہرہ سے ہمیشہ ملاقات ہوتے رہی، اور میرے خیال میں جو پیشگوئی ہے ہم دونوں بھائیوں نے کی ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے. گریٹر اسرائیل بالکل بنانے کا اسرائیل کا ایک پورا منصوبہ ہے، اور انہوں نے شروعات کر چکے. کیسے شروعات کی ہے وہ آج میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا. سب سے پہلے بات، انہوں نے لبنان کو ٹارگٹ، سب سے غزہ تو چلے، غزہ کا جو بات ہے وہ آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے. لبنان کو ٹارگٹ کیا ہے، حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا ہے. حزب اللہ کو بلیک میل کیا گیا ہے کہ لبنان کی عوام اور بیروٹ کو جو ہے، بیروٹ کو ہم دوسرا غزہ بنا دیں گے. تو انہوں نے ایک قسم کا، اگر کوئی سمجھتا کہ حزب اللہ کو اسرائیل نے شکست دی تو بالکل غلط ہے. حزب اللہ نے جتنا اسرائیل کو نقصان دیے ہیں وہ ہم سے پوچھیں، آپ کے ناظرین بھی ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کو کتنا نقصانات دی ہے. اچھا، لبنان سے شروع ہوئی ہے جناب آپ کا سامنے، پھر اس کو ان کو حزب اللہ کو بلیک میل کیا گیا ہے، لبنانی عوام کو اکسانے کو کوشش کیا گیا ہے حزب اللہ کے خلاف. اچھا، ایک تو یہ. دوسری بات بھی آپ آ جائیں، سیریا کے اندر وہ حکومت اس وقت یا وہ طاقتیں آئی ہیں جو شاید میری نظر میں، آئی ڈونٹ نو، میں بھی غلط ہوں، لیکن وہی حکومت آئی ہے، وہ سسٹم آیا ہے جو اسرائیل کی مرضی سے آیا. ورنہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ اس کو پرفیکٹ نہ سمجھے، ورنہ میرے خیال میں یہ جو اس وقت نیا سیٹ اپ سیریا کے اندر آیا ہے، جس کا لیڈر جناب احمد حسین الشرع، ان کا نام تو احمد ہے، ان کا والد صاحب کا نام حسین ہے، اور ان کا دادا کا نام نضال، اور ذات الشرع، الجولانی نہیں ہے. الجولانی ہے تو اس کا شہر ہے، وہ جولان بہاروں میں رہتے تھے اس لیے جولانی بولتے ہیں اس کو، باقی ان کے جو ذات الشرع ہے. تو یہ میرے خیال میں احمد الشرع صاحب کی جو اتنی ایک دم چند دنوں میں کامیابی ہوئی ہے، یہ بھی اس کے پیچھے بہت بڑے راز ہے. ذرا بتائیں نا اس راز سے پردہ اٹھائیں آج. جو بھی اس وقت مشرق وسطی کے، ہاں یا سر آپ کو پتا میں راز ہمیشہ پردہ اٹھاتا ہوں لیکن تھوڑا ٹائم دیتا ہوں. اچھا جلال صاحب، میں نا مجھے ناظرین کی طرف سے ایک کوسچن بار بار کیا گیا اور میں اس موقع کے انتظار میں تھا، میں اس سوال میں آپ سے کروں گا. بہت ضروری سوال ہے، مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، میں وقفے کے بعد آپ ہی کے پاس واپس آؤں گا. کہ متعدد سٹیٹمنٹس ہیں الشرع صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، بس ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، ہم اسرائیل سے جنگ نہیں کریں گے. کیوں کرنا چاہتے ایک شخص جو کہ کہتا ہے کہ جی میں ظلم کے خلاف اٹھاؤں، تو ظلم تو اسرائیل کر رہا ہے، تو کیوں نہیں ہتھیار اٹھاتے الشرع صاحب؟ جلال فرح صاحب، سر یہ آپ نے جو تعارف کروایا، چونکہ ہم اب گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو پہلا ہمارا پڑاؤ ہے شام کے بعد ہم پھر یمن بھی جائیں گے، ایران بھی جائیں گے. تو جس شخصیت کا آپ نے تعارف کروایا ہے، ذرا بتائیے گا سر، کیا ایک معمہ ہے، اچانک سے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا ان کو، اچانک سے منظر عام پہ آ گئے اور اب کہتے ہیں میں اسرائیل سے نہیں لڑوں گا؟ سر دیکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب اس اسٹیٹمنٹ سے شروع کروں گا جو بنجامین نتنیاہو اسرائیل کا وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹ، جو آج سے 1 سال پہلے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ مشرق وسطی کا ہم شکل بدل دیں گے. کیا ہے؟ پورا مشرق وسطی کا، مڈل ایسٹ کا جو
پکچر ہے چینج کر دیں گے, ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر دیں گے. تو میرے خیال میں آج احمد الشرع, احمد بن حسین بن نضال الشرع, جو کہ الریاض میں پیدا ہوئے, جس کا ہسٹری, جس کا تاریخ دنیا جانتی ہے. آج سب سے پہلے بات تو یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا ایسا کیا کوئی اللہ دین کا چراغ تھا ان کے پاس, یا کوئی جادو کی ڈنڈی تھی جو اتنی جلدی اور اتنی سپیڈ میں وہ سیریا پہ کنٹرول کرنا میں کامیاب ہوا؟ ایک پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال, جب سے آپ تشریف لائے ہیں سیریا کے اندر, یعنی جب سے آپ کا کنٹرول ہوا ہے, آپ نے اپنے منہ سے غزہ کا نام لیا ہے؟ نمبر 2, نہیں لیا. نمبر 3, آپ لگاتار اسرائیل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں. نمبر 4, اسرائیل آپ کی آنکھوں کے سامنے دمشق تک پہنچ گئے, سیریا کی کونے کونے پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ کی جذبہ, آپ کا دین, آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی آپ کی داڑھی ہے, آپ کی ہسٹری کے مطابق آپ القاعدہ میں بھی تھے, پتہ نہیں اور کہاں تھے, یعنی آپ کی ایک دینی تربیت ہے. نمبر 5, امریکہ نے جو 10 ملین, میرے خیال 10 ملین ہے انعام انہوں نے رکھی تھی, ملین ڈالر انعام انہوں نے رکھی تھی کہ احمد الشرع کو گرفتار کرنے کے لیے, وہ 10 ملین والا قصہ ختم ہو گیا. احمد الشرع اقوام متحدہ کی نظر میں اور امریکہ کی نظر میں, اسرائیل کی نظر میں, دنیا کی نظر میں ایک دہشت گرد تھا, وہ بھی اچانک ختم ہوا. دیکھیں علی حیدر صاحب, کئی سوالات اٹھتی ہیں احمد الشرع صاحب کے اوپر ہے, جس کا جواب میں ان سے مانگتا ہوں جو اس وقت احمد الشرع کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا فاتح ہے, یا وہ اب ایک سوال آیا, ہمیں سوال اٹھایا گیا, بہت بڑا لیڈر ہے. ایک سوال اٹھایا گیا کہ کیا وہ اب یہ سوال مجھے بذات خود اس سوال کو میں اتنی اہمیت اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ کہا گیا کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل سے لڑ سکے. تو وہ اس پوزیشن میں تو تھا کہ وہ شام سے لڑ سکے, وہ اس پوزیشن میں تو تھا کہ بشار الاسد سے لڑ سکے اور ہرا بھی سکے, ہرا تو دیا. تو چلیں پھر ایک بالفرض سوال کو لے لیتے ہیں ہم کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اسرائیل سے لڑ سکے؟ سر دیکھیں میری پوزیشن کی بات آپ نہ کریں, اگر ہم پوزیشن کی بات کریں گے تو 2500 کلومیٹر 2500 کلومیٹر دور ہمارا حوثی بھائی لڑ رہے اسرائیل سے. آپ تو ہمارا ہمسایہ تھے, کچھ نہ کچھ تو کر لیتے ہیں. اگر آپ واقعی میں مسلمان ہیں, واقعی آپ ہیں جیسا آپ لگ رہے ہیں, جیسا آپ دعویٰ کر رہے ہیں, تو آج تک آپ نے عیسائی کی طرف آپ نے بندوق کا رخ تو نہیں کیا. آپ نے یہ کیا بات ہوئی ہے جی کہ اتنا طاقت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بہن بھائی بطور آپ ایک مسلمان ہو, غزہ کے اندر ان کو جلایا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کے اوپر قیامت الصغری ہے. آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی ری ایکٹ نہیں ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں بطور ایک فلسطینی ہوں, میں بطور غزہ کا ترجمان, ان شہداء کا ترجمان, ان شہداء کا وارثین کا ترجمان میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب میں اب کیسا مانوں, کیسا سمجھوں کہ آپ ایک سچا مسلمان واقعی میں, واقعی آپ سچا لیڈر ہیں؟ نہیں, میں آپ کی بات سے نہیں کرتا ہوں سر, میں تو بلکہ ایسے سوالات کو ہی بہت کوئی معنی نہیں دیتا ایسے سوالات جو بھی اٹھائیں, کیونکہ دیکھیں کیا یہ آدمی اور اس کی جو تنظیم ہے تحریر الشام, یہ حماس سے بھی گئی گزری ہے, یہ حزب اللہ سے بھی گئی گزری ہے. اگر وہ لڑ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں لڑ سکتا؟ اگر وہ نہتے ہو کے وہ اتنے کم وسائل میں اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کرتا نا, اس نے نہیں کیا. نہیں کیا سر, کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا اور نہ کرنے کا ارادہ ہے, کیونکہ ان کا یہ ایجنڈا میں نہیں ہے نا, ان کا یہ ٹارگٹ ہے نہیں, اسرائیل ان کی ٹارگٹ ہے نہیں, سیدھی بات ہے. اب بلا وجہ میں کچھ کہوں تو شاید کچھ لوگ بھلے ناراض ہونا دیں. سر بھلے ہو, یہ دیکھیں میری بات سنو, یہ وہ پروجیکٹ ہے, یہ وہ سر میں آپ کو بتائیں میری عادت کا اپنا حیدر صاحب, میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے امریکن ٹرکی اسرائیل پروجیکٹ ہے.
اچھا ترکی بھی اس میں شامل ہے؟ آپ کی ناظرین کوئی مائنڈ بکلنے پرواہ نہیں ہے مجھے. ترکی بھی اس میں شامل ہے سر؟ جی ترکی بھی شامل. ترکی کے بغیر تو یہ کامیاب ہو سر, ترکی کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, ترکی کے بغیر یہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہم بھی جانتے, آپ بھی جانتے, یہ وہی ترکی, غور سے سنیے آپ, یہ وہی ترکی جو طیب رجب اردوغان جس کے نام پہ لوگ آواز بلند کرتے تھے, یہ جو 1-1.5 سال سے ہمیں یہ صرف گانا سنا رہے ہیں, تقریریں اور مذمتیں, ان کی سارے تقریریں کدھر چلی گئی ہے؟ غزہ کے عوام کا حال آپ کے سامنے ہے سر. کیا کیا طیب اردوغان صاحب جو اپنا آپ کو امیر المسلمین اور اپنا آپ کو مسلمانوں کو سب سے بڑا لیڈر سمجھتا تھا اور شو کرتا ہے. ہمیں بڑی امیدی تھی طیب رجب اردوغان سے, لیکن اس کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ ایک نمبر کا منافق ہے. اب نشر کرے یا نہ کرے آپ کی مرضی. نہیں, یہ لائیو جا رہا ہے سر, اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم. بالکل منافق, بالکل منافق. اگر منافق نہ ہوتا تو اسرائیل کا ساتھ یہ اس کا, اگر وہ منافق نہ ہوتا تو آج یہ میری عوام کا یہ حشر ہوتا ہے. طیب رجب اردوغان کی جو تقریریں ہیں, برجوش تقریریں, وہ کہاں گئے سارے؟ آج اسرائیل اور ترکی کے بیچ میں تعلقات کا کیا صورتحال ہے؟ بہترین تعلقات ہیں. کیا اسرائیل کو آج تک اس نے کیا کیا اسرائیل کے ساتھ ہے؟ طیب رجب اردوغان ہے. بس وہ ماہر ہے, اس کو مائک دے دیں اور تقریر ان سے سن لیں, باقی عمل کچھ بھی نہیں ہے, زیرو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے سر, ہمیں تو بالکل ایک اور تاثر ملا تھا کہ افسوس کیا ہے؟ حقیقت ہے سر, حقیقت ہے سر. سید علی حیدر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, چلے میں تھوڑا سا جذباتی ہوں کیونکہ خون میرا ہی نہیں, آپ کا جذباتی ہونا بنتا ہے سر, جسٹیفائیڈ ہے. سارا دنیا سر طیب اردوغان صاحب کو ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا ہیرو ہے, بہت اچھا. اچھا سر, معذرت کے ساتھ سر, وقت ختم ہو گیا. جلال بھائی وقت ختم ہو گیا, لیکن میں پھر بھی مشکور ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی اہم باتیں شاید اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی ناظرین, جو کہ جلال الفراز صاحب کر گئے ہیں.